السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ سبھی کا اس چینل پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، کیونکہ پچھلا ویڈیو سے ہی آگے ہم آسانی کے ساتھ عربی پڑھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا جو سبق ہے تختی نمبر 22 جو میم ساکن کے قاعدے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی ضروری ہے، چونکہ یہ آج ہم لوگ ایک قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں، اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی۔ تو یہ تینوں قرآن میں آپ کو جگہ بجگہ آپ کو ملتا رہے گا، اور اس کے حساب سے آپ کو عربی پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کے نیم کو پالن کریں گے تو تبھی آپ کی عربی اچھی ہوگی اور آپ کا انداز اچھا ہو سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور اس سبق کو غور سے دیکھیں اور سنیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد مینس میم کے جو میم پر جزم ہوتا ہے اس کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم کو چھوڑ کر کوئی اور حرف خاص کر واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم، یعنی کہ گنہ نہیں کرنا ہے، صرف اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اوکے، تو اظہار شفوی مطلب یہ ہے۔ اور آگے ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء جو ہے یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ آگے ہے ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اوکے، تو اسے ہم لوگ پریکٹس جب کریں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا پریکٹیکل طور پہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم فی ہے، یہاں پہ میم ساکین ہے، اس کے بعد فا ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ گنہ، اس میم پر گنہ نہیں کیا جائے گا بلکہ ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، صرف ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہم فی ہے لکم دینکم، اس میم پر یہاں پر کیا ہے؟ اس کے بعد دال آ رہا ہے تو یہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ لکم دینکم لم یلبسوا، اس میم کو بھی صرف ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لم یلبسوا ام لم تنذرہم، کیا ہے یہ؟ اس میم کو بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، گنہ نہیں کر رہے ہیں۔ ام لم تنذرہم لہم اجر۔ اوکے، تو یہ تھا اظہار شفوی۔ اخفاء شفوی، اس کو کیسے پڑھیں گے دیکھیں۔ ان ربہم بہم، اس نون کو گنہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نون پر تشدید ہے، اور جس نون پر تشدید ہوتا ہے اس کو گنہ کرتے ہیں، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ان ربہم، اور اس میم پر ہم لوگ کیا کریں گے؟ گنہ کریں گے، کیونکہ اس کے بعد با آ رہا ہے۔ تو اخفاء شفوی کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ ان ربہم بہم ترمیہم
بحجارة. دیکھیے یہاں پر بھی کیا ہے، میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو اس کو گنہ کے ساتھ اکفا کریں گے. ترمیہم بحجارة وما هم بمؤمنین. ہم لوگ نون کو ساکن کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ سانس توڑا ہے، اور جہاں پر سانس توڑتے ہیں تو اگر جس حرف پر زبر ہو تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جزم پڑھتے ہیں، ساکن پڑھتے ہیں. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اکفا ہوگا، گنہ کے ساتھ اکفا کریں گے، ہے نا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ. اس با پر بھی ہم لوگوں نے سانس توڑا ہے تو اس با کو بھی ہم لوگ جزم کے ساتھ سانس توڑیں گے. اور اس میم کے بعد با آ رہا ہے تو ہم لوگ یہاں پر بھی گنہ کے ساتھ اکفا کریں گے. ادغام شفوی میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اوکے، تو چلیے پڑھتے ہیں. الیکم مرسلون. الیکم مرسلون لهم ما يشاءون. دیکھیے اس میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر بھی میم کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اس میم کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. آگے دیکھتے ہیں. فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم مرض. اگر سانس توڑ رہے ہیں تو مرضن پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو یہ مرض بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا پڑھ سکتے ہیں؟ مرض. فی قلوبہم مرض فہم معرضون. فی قلوبہم مرض فہم معرضون. تو یہ آج ہم لوگوں نے اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی کے بارے میں پڑھا. تو اظہار شفوی میں صرف زاہد کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو صرف زاہد کر کے پڑھا جائے گا. اور اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد با آئے تو ہم لوگ اس کو گنہ کے ساتھ اکفا کریں گے. اور ادغام شفوی میں میم کے بعد اگر میم آتا ہے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کریں گے. ادغام شفوی کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اسے سمجھ آئے اور عربی سیکھنے میں آپ کو آسانی ہو. اور جب تک پریکٹس نہیں کیا جائے گا تب تک آپ اور ہم اسے اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا پڑے گا. تبھی چونکہ نورانی قاعدہ آپ کو جتنے بھی تختیاں ہیں، جتنے بھی قواعد ہیں اور قاعدے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ. اگر اس کو صحیح سے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی اور بہت ہی سہل ہوگی. تو چلیے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.